عید الفطر اور رحمت الہی، ہر مذہب والے کچھ خاص دنوں میں خوشی مناتے ہیں اور ان دنوں کے ساتھ اس مذہب والوں کے نظریات وابستہ ہوتے ہیں۔ نمبر ایک، یہودی عید فصح کے نام سے اپنا خود ساختہ تہوار مناتے ہیں۔ نمبر دو، عیسائی اپنے باطل نظریے کے مطابق سیدنا عیسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام سے متعلق ایسٹر مناتے ہیں۔ نمبر تین، ہندو ہر سال ہولی اور دیوالی کے تہواروں سے خوشی کا اظہار کرتے ہیں۔ یوں ہی دیگر اقوام کے اپنے اپنے میلے ہیں۔ ان تمام تہواروں اور ہماری عیدوں میں ایک بڑا فرق یہ ہے کہ ان کے خود ساختہ دن ان کے باطل نظریات سے جڑے ہوئے ہیں، یعنی انہوں نے اپنے جھوٹے عقائد و تصورات کے مطابق خود ہی کچھ دنوں کا انتخاب کر رکھا ہے، جبکہ ہماری عیدوں کے دن وہ عظیم ایام ہیں جو ہمارے سچے رب کریم نے اپنے سچے نبی محتشم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہمیں عطا کیے ہیں، اور انہیں منانے کا حکم بھی ارشاد فرمایا ہے۔ اسی لیے شریعت کے مطابق یہ دن منانا بھی رحمت و کرم کا ذریعہ ہے۔ سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدینہ منورہ تشریف آوری سے پہلے اہل مدینہ 2 دنوں یعنی نوروز اور مہرگان میں خوشی مناتے، کھیل کود کرتے اور دور جاہلیت کے رواج کے مطابق میلوں کا اہتمام کرتے تھے۔ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، ما ھذان الیومان، یہ دونوں دن کیا ہیں؟ انہوں نے کہا، کنا نلعب فیہما فی الجاہلیہ، ہم دور جاہلیت میں ان دنوں کے اندر کھیل کود کرتے تھے۔ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے لبہائے اقدس کو جنبش دی اور فرمایا، ان اللہ قد ابدی لکم بہما خیرا منہما یوم الاضحیٰ و یوم الفطر، یعنی یہ خود ساختہ دن منانے کی کوئی ضرورت نہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کے بدلے تمہیں 2 بہترین دن عطا فرما دیے ہیں، عید الاضحیٰ کا دن اور عید الفطر کا دن۔ عید الفطر کا دن بھی نہایت عظیم ہے اور اسے منانے کا تصور و مقصد بھی بہت عالی شان ہے۔ یہ دن حقیقت میں باری تعالیٰ کے احسان پر اس کا شکر ادا کرنے کے لیے ہے۔ سورہ بقرہ کی جس آیت کریمہ میں باری تعالیٰ نے رمضان المبارک کے روزے رکھنے کا حکم دیا، اس کا اختتام یوں ہے، وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، تاکہ تم تعداد پوری کرو، یعنی اگر 29 رمضان کو شوال کا چاند نظر نہ آئے تو 30 روزے پورے کرو، اور تاکہ تم اس پر اللہ تعالیٰ کی بڑائی بیان کرو کہ اس نے تمہیں ہدایت دی ہے، یعنی ایمان اور نیکیوں کی توفیق ملنے پر اللہ تعالیٰ کی حمد و ثناء اور عبادات کے ذریعے اس کی تعظیم بجا لاؤ، اور تاکہ تم اس کا شکر ادا کرو۔